اس کائنات کا وجود اور اس میں شب و روز بسر کرنے والی انسانیت اللہ کے اس فیصلے اور قانون کے مطابق دنیا میں جی رہے ہیں کہ اس زندگی کا اللہ عز و جل کے پاس حساب و کتاب ہونا ہے۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، یقیناً انسان اور جن یہ دونوں مخلوقات ویسے تو قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا تو تمام مخلوقات اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن دو مخلوقات ایسی ہیں جن کے معاملات کی چھان بین اور فیصلہ صادر ہونے پر مستقل اور ابدی زندگی یا اللہ کے نعمتوں والی جنت میں ہوگی یا اللہ کی ناراضگی کا مقام جہنم ہے۔ یہ فیصلے میرے اور آپ کے دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کی بنیاد پر ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کی پسند کے مطابق گزرے ہوئے تو وہاں اللہ اپنی شایان شان ہماری پسند کی جگہ ہمیں عطا فرمائے گا، جسے اللہ کی جنت کہا جاتا ہے، جس کی نعمتوں کا ادراک اور شعور اس دنیا کی زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے دنیا میں زندگی اللہ کے ناپسند معاملات کے مطابق گزاری، ایسے کام، ایسے اصول، ایسی زندگی، ایسے شب و روز جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو پھر قیامت کے دن بھی ہماری ناپسند کی جگہ اور بڑی اللہ کے عذاب، اس کا بھی دنیا کے عذاب سے کوئی موازنہ نہیں ہے، پھر اس عذاب میں بندے کو گزرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مومن ہو جاتا ہے، صاحب ایمان ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کی ذات، صفات، اس کے احکامات، اس کے قانون، قدرت، قوت، ہر ایک کا ادراک حاصل کر لیتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، عملاً اس کو واضح کرتا ہے کہ میں واقعی مومن ہوں۔ اس رشتے جو اللہ کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر قرآن پاک میں اللہ تعالی اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس بات سے ڈراتے رہتے ہیں کہ اے مومن، اے مسلمان، تیری زندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو، تو اللہ سے ڈر کے زندگی گزار، صاحب تقوی لوگوں میں شمار ہو جا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان تقوی اختیار کر لو، اللہ کے معاملے میں متقی بن جاؤ۔ معنی کیا ہے کہ دنیا میں اس طرح جیو کہ ہر اس کام کا شوق اور چاہت تمہارے دلوں میں پیدا ہو، اس کام کرنے کا عزم اٹھے، عملاً اس کو بجا لاؤ،
جن سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے دور ہٹ جاؤ، اس کے قریب تک نہ جاؤ، اس کو بجا لانے میں تم دلی طور پہ کبھی تیار نہ ہو پاؤ۔ وہ کام جو اللہ کو ناراض کر دیں، اللہ کو ناپسند ہو، اس سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ تقوی ہے۔ ان دنیا میں اس طرح جیو جو تیرے رب کو پسند ہے وہی تجھے پسند ہو، جو تیرے رب کو ناپسند ہے وہ تجھے ناپسند ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کی زندگی اختیار کر لو، وقولوا قولا سدیدا، اور قول سدید اختیار کر لو، سیدھی بات کیا کرو، وہ بات، وہ انداز جو تمہاری زبان اور دل مطابقت رکھتے ہوں، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ بازی نہ ہو، ایسا کوئی انداز اختیار نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ میرے بھائیوں، خصوصاً میں اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو جس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ زبان کے معاملے میں بہت زیادہ ہم بے احتیاط ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی سنگینیوں کے معاملے میں اس پر کتنی اللہ کی گرفت ہوگی، اس معاملے پر جب صحابہ کو ڈرایا تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بھی ہم عذاب دیے جائیں گے؟ تو فرمایا کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے ان کو اونٹے منہ گھسیٹتے ہوئے اللہ کے عذاب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بہترین نصیحت کی، فرمایا جب بھی کوئی بات کہنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وہ قول سدید اختیار کرنا ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے سادہ لفظوں میں سمجھایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کی بات اس زبان سے نکالنی ہے۔ تمہاری یہ گفتگو تمہارے سامنے والے کو متاثر کرے، تمہارے بارے میں اس کے دل میں الفت اور پیار پیدا ہو، تمہاری تکریم بڑھے، اس کی اذیت، اس سے صبر کر کے درگزر کرو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہادری، دلیری، جرأت مندانہ عزم صمیم تو یہ ہے کہ تم اپنے بھائی، اپنے علاقے، اپنے گھر والوں سے، اپنے قرب و جوار والوں سے اگر کوئی ان سے کوئی تمہیں تکلیف دہ کلمہ ملا ہے، تکلیف دہ ان کے کسی عمل سے تمہیں دکھ پہنچا ہے، تو تم صبر کر کے اس تکلیف کو برداشت کر لو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اس کو اپنے دل سے معاف کر دو۔ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا، تمہارے ایمان کی قوت کا معاملہ ہے۔ یہ عظیم الشان معاملات میں یہ بات شامل ہے۔ اس نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کی بات کہو، بھلائی کی بات کہو، لوگ تمہارے قریب آئیں گے۔ یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پاس خیر کی دعوت ہے، وہ خیر جو اللہ نے آسمانوں سے اپنے نبی پر اتاری تھی۔ ہم نے آج تک اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے دین متین میں، دین اسلام میں کسی کی مداخلت کو نہ قولاً برداشت کیا نہ عملاً برداشت کیا ہے۔ ہم اسی بات پہ کھڑے رہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات ہے علیہ الصلوۃ والسلام، سمعنا واطعنا، اس کے مد مقابل پوری کائنات کھڑے ہو کر کوئی بات کہہ دے، ہمارے نزدیک اسے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ ہماری دعوت لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں کر رہی۔
ان کے ذہنوں کو واش نہیں کر رہی. اس کی وجہ ہماری زبان کا غلط استعمال، خیر سے محرومی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، نہ چپ رہو، خیر کی بات نہیں، خاموشی اختیار کر لو. یہ خاموشی تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے گی، اللہ کے ہاں معافی اور درگزر کا ذریعہ بن جائے گی. اچھی بات کہہ دو ورنہ چپ رہو. اس زبان کے بڑی بڑی تباہ کاری ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صحابہ کی محفل میں موجود ہیں، ایک شخص آیا، اللہ کے نبی کو نہیں جانتا تھا. ماحول دیکھا، اللہ کے پیغمبر کی مجلس دیکھی، حیران تھا کہ ایک ایسی ہستی سامنے بیٹھی ہے جس کی بات انتہائی تکریم سے سنی جا رہی ہے، آوازیں بلند نہیں ہیں، لوگوں نے اپنے سانس بھی بڑے سکون سے لے رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت اور متانت سے بھرا ہوا کلام ماحول پہ چھایا ہوا ہے. اس حد تک دھیما پن، خاموشی لوگوں نے اختیار کی ہوئی تھی. پھر آنکھیں اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کی بات کے منتظر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کریں اس کو فوراً تسلیم کریں، لبیک کہیں، عمل پیرا ہو جائیں. ان کی بات کو اپنانے میں اپنے مزاج سمجھتے ہیں. یہ سارا ماحول دیکھ کر وہ اجنبی شخص پوچھتا ہے یہ شخص کون ہے؟ اتنی عزت تکریم والے، معاشرے میں لوگوں میں اتنا احترام رکھنے والے، جن کی بات کو انسانیت کی بھلائی کی صنعت کا درجہ مل رہا ہو، یہ شخص کون ہے؟ انہیں بتایا گیا یہ اللہ کے رسول ہے. وہ شخص آگے بڑھا، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بات کو اللہ کے نبی سن چکے تھے. کیسا پیارا انداز اختیار کیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول ہوں، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اب دیکھیے اپنے تعارف میں بھی اللہ کی توحید کو کیسے پیش کیا. فرمایا مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھے رسول بنا کر بھیجنے والی وہ ذات ہے. تمہیں جب کبھی کوئی دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، بس اسی ذات کو پکارو اور وہ ذات تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے. مجھے اس ذات نے رسول بنا کر بھیجا ہے. قحط سالی ہو، آسمان سے بارش نہیں برس رہی، زمینیں خشک ہیں، کھیت خشک ہو چکے ہیں، اناج کی قلت کا خوف ہے، پھر اس ذات کو پکارو، وہ پانی برسائے، کھیت کھلیان آباد کر دے، قحط سالی کو ختم کر دے. اس ذات کی طرف سے بھیجا ہوا رسول. پھر فرمایا اگر تم اپنی سواری پر کسی صحرا میں تمہاری سواری گم ہو جائے، تمہیں کوئی وہاں پر اثرات نظر نہیں آ رہے، پریشان ہو کر ذہنی اذیت میں، پھر ایک ذات کو پکارو، وہ تمہاری سواری تمہیں مہیا کر دے. میں اس ذات کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بقیہ دعوت بعد میں دیتے ہیں. اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کوئی نصیحت کیجیے. لیکن محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سب سے پہلے یہ ایک درس دیا ہے. کسی بھی انسان کو، کسی بھی بندے کو تم نے جب
دین کے معاملے میں مخاطب ہونا ہے. یہ مشن رسول ہے, منہج رسول ہے. وہ سب سے پہلے تم سے اللہ کی عظمت سیکھ کر جائے. کتنا بد نصیب وہ لوگ ہیں. اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی فرمائے تمہیں مشکل آئے, جس ذات کو پکارو گے اور وہ مشکل کشا ذات ہوگی, وہ اکیلا اللہ ہے. ہم اللہ کی ذات سے, اس کی معرفت سے ناشنا ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ خصوصاً بر صغیر میں وہ اللہ عز و جل کی ذات کو تعلق بنانے کی بجائے وہ اللہ کی بجائے غیروں پر اپنے سہارے بناتے ہیں, غیروں پر اپنی توقعات وابستہ کرتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی تعلیم دے رہے تھے کہ اس ذات کو پکارو, تکلیفوں میں مشکلات میں وہی تمہاری تکلیفیں ہٹائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز اللہ کی توحید سے کیا. پھر وہ شخص کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کچھ باتوں کی نصیحت کی جو میرے اور آپ کے لیے بھی نجات کا بہترین درس ہے. وہ صحابی کہتے ہیں وہ شخص, اس کو اللہ کے پیغمبر نے نصیحت کی بات کی, اس نے پوچھا تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بات یہ کی, فرمایا کبھی کسی کو گالی نہیں دینی, کسی کو گالی نہیں دینی. قربان چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ سنتے ایسے نہیں, میرے رب نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, میں نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ. یہی ایمان ہدایت کی گارنٹی والا ہے, یہی ایمان جنت کی گارنٹی والا ہے. وہ کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو گالی نہیں دینی. کہاں زندگی گزر رہی ہے, نہ کسی بڑے کو نہ چھوٹے کو, نہ آزاد کو نہ غلام کو, نہ اونٹ کو نہ بکری کو, آج تک اس زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی. آئیے ایمان کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں, ہم میں یہ خوبی کہاں تک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 4 علامتیں ایک خالص منافق کی ہیں, چاہے نمازیں پڑھتا ہو چاہے روزے رکھتا ہو. ان میں سے ایک یہ بتائی کہ جب غصہ آتا ہے تو پھر زبان سے گالیاں دیتا ہے. یہ مومن کی شان نہیں ہے, یہ منافق کی علامت ہے. فرمایا بات کر تمہیں جھوٹ بولے, امانت میں خیانت کرے, وعدہ خلافی کرے, جھگڑے غصہ جھگڑا کرے تو گالیاں بکے. فرمایا کان منافقا خالصا, اس کے پکے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں, چاہے یہ نمازیں پڑھتا ہو چاہے روزے رکھتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت میں پہلی بات یہ کی گالی نہیں دینی. دوسری بات فرمایا کسی خیر کے کام کو, بھلائی کے کام کو معمولی نہیں سمجھنا, حتیٰ کہ تجھے اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی ایک خیر کا کام ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے چہرے سے, عزت تکریم کے انداز سے, محبت کے لہجے سے ملتا ہے, اللہ اس بندے کو اس بنا پر صدقہ کرنے کا اللہ ثواب دیتے ہیں. ہمارے ہاں معمولی بات پر چہرہ پھیر لینا, رخ ہٹا لینا. یقین جانیے نماز کے اندر اگر صف میں آتے ہوئے دیکھا کہ جہاں جگہ مل رہی ہے یہ تو وہ بندہ ہے جسے میں لائک نہیں کرتا, دوسری طرف چلے جائیں گے وہاں اس نماز میں صف میں کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتے. جب یہ بغض و عداوت دل میں ہوگا, اسی کو اللہ نے قول سدید اس طرح کہا ہے اپنے دل پاک کرو گے, اپنے دل صاف کرو گے, اور پھر زبان سے جو نکلے دل اس کی تصدیق کرے.
ہمارے سریکی ماحول میں بڑی عجیب، ایک پنچایت میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، بیٹا موجود ہے، باپ دوسرا فریق ابھی آنے والا ہے، اور باپ کے خلاف بیٹا اپنا مدعا دعویٰ باپ کی زیادتیاں بیان کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب والد سامنے آئے تو اٹھ کر سب سے پہلے آگے بڑھا اور اسے گھٹوں کو ہاتھ لگا کر ملاقات کر رہا ہے۔ یہ قول سدید ہے۔ آپ مسجد میں ملنے جلنے والوں سے جن کو ڈس لائک کرے، دل میں عداوت رکھے، بغض رکھے، اس کے سامنے اس کے تعریفی کلمات کے دل اس کا قائل نہ ہو رہا ہو۔ جھوٹ کب بنتا ہے، زبان کب جھوٹ بولتی ہے؟ جب آپ کا دل اس بات کے اوپر خود مطمئن نہیں ہوتا۔ اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا خیر کے کام کو معمولی نہیں سمجھنا۔ پہلی بات کیا کی؟ کسی کو گالی نہیں دینی، خیر کے کام کو معمولی نہیں سمجھنا۔ اپنی چادر یا شلوار آدھی پنڈری تک رکھنا، اگر یہ نہ ہو سکے تو ٹخنوں کے اوپر تک رہے، ٹخنوں سے نیچے جائے، یہ تکبر ہے، اور تیرے رب کو تکبر پسند رہے کہ بندہ کمزور عاجز، المتکبر تو رب کی ذات ہے، یہ تکبر کرے، اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ یہاں ایک مسئلہ بھی کلیئر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بعض جنہیں لوگ سکالر اور دانشور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے اگر نیچے ہو تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تکبر نہ ہو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تیری شلوار یا چادر یا ازار آدھی پنڈری تک رہے، اگر نہیں تو ٹخنوں سے اوپر تک رہے، اگر ٹخنوں سے نیچے جائے گی تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو جو مرضی، تیرا دل کیا ہے، تکبر ہے یا نہیں، لیکن عمل تیرا تکبر کی دلیل بن رہا ہے۔ فرمایا یہ نہیں کرنا، اس سے باز رہنا ہے۔ پھر ایک بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کوئی شخص تجھے گالی دے، تجھ پر تیری کوتاہی، کردار کی کوتاہی، کوئی جسم کی کمی بیشی، قد چھوٹا ہے، قد بڑا ہے، ناک موٹی ہے، فلاں کوئی ایسی یا کردار ہے یا ذات ہے، تجھے گالی دیتا ہے یا تیرے کردار، تیرے ذات پر، تیری کمزوری پر، تیرے عیب پر تجھے تانا دیتا ہے، فرمایا تو نے اسے گالی اور ویسا تانا نہیں دینا چاہے اسے کمزوریاں تیرے سامنے موجود ہی ہوں۔ اگر تو ایسا کرے گا تو جو اس نے کیا تھا وہ اپنا بھی اور تیرا بھی وبال لے کر اللہ کے عذاب میں، اللہ کی گرفت میں آ جائے گا، تیری بچت ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جتنا پیارا دین اسلام اخلاقیات سکھا کر معاشرے کو بہترین درس دیتا ہے، اتنا ہی آج یہ امت اللہ کے پیغمبر کے اخلاقیات کے معاملے سے دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص ہے سٹیٹس میں مجھ سے کمزور، حسب نسب میں مجھ سے کمزور، مال و زر میں کمزور، اگر وہ مجھے گالی دیتا ہے تو کیا میں اس کو اپنے حساب کو برابر کرنے کے لیے میں اسے گالی دے دوں، جب چونکہ وہ مجھے دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں جو گالی دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہا ہے، یہ بھی دے، یہ دونوں شیطان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات ہمارے سامنے۔ یہ کب معاملہ بنتا ہے؟ کسی کو کم تر سمجھنا، یہ لائق کرنا کہ اسے حق نہیں تھا، میں اس کو بے عزت کر دوں، اس کا مذاق اڑا دوں، دوستوں میں ذلیل کر دوں، اس کو حق نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایسا کرے۔ یہ وہ وجوہات ہیں، خود غرضی، تنگ دلی، بڑے
خطرناک مرض ہے. اپنی ذات کے لیے جینا، اپنے وقار کے لیے جینا، اپنے مفادات کے لیے جینا اور دوسرے کو نظر انداز کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوم کی بربادی میں جہاں ان کے اعمال تھے ان میں ایک عمل یہ بھی تھا، فرمایا ان میں خود غرضی اور تنگ دلی کا مرض آ گیا. اس چیز نے رشتے ناطے توڑے، اس چیز نے فتنہ فساد کو جنم دیا اور اس چیز نے وہ حرمتیں پامال کر دیں جن کو باقی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ خود غرضی اور ساتھ تنگ دلی. اسلام تو درس نہیں دیتا. اپنی ذات کو دیکھ کر، اپنے مفاد کو دیکھ کر نہ اپنے بھائی کا حق رکھنا ہے اس کا پاس کرتا ہے، نہ دوستوں کا پاس ہے، نہ بہنوں کا پاس ہے، نہ بیٹیوں کا پاس ہے. صرف اپنی ذات کو سوچ کے جینا ہے. اور اگر کوئی اور بندہ چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، بھائی چھوٹا بڑا، اگر وہ کچھ معاشرے میں بہتر ہوتا ہے، دل تنگ ہونا، حسد کی آگ کا بھڑک اٹھنا، یہی وہ دو مرض ہیں جو معاشرے کے امن کو برباد کرتے ہیں. اسلام کا تو انداز ہی بڑا عجیب ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اللہ کے پیغمبر کی مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھ گیا. ہمارا یہ آج مزاج نہیں ہے. اجنبی شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے، آپ کے گھر میں مہمان کو کچھ کھلانے پلانے کے لیے نہیں تھا. میرے پیغمبر کی یہ معیشت ہے. پریشان ہو گئے، یہ شخص بیٹھا مہمان ہے، اس کو کھانا کہاں سے کھلایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا، فرمایا کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبی شخص کو، مسجد میں آنے والے کو کتنا پروٹوکول دیا کہ یہ مہمان ہے اور محمد رسول اللہ کا مہمان ہے. اللہ کے رسول کی نسبت آ گئی. انصار صحابہ میں سے ایک انصاری تیزی سے اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہمان میں گھر لے جاتا ہوں، میں اسے کھانا کھلاتا ہوں. وہ صحابی اللہ کے نبی کے تھے، کوئی مال و متاع اور مال و زر تو ان کے پاس بھی نہیں تھا، گھر کے اندر روکھی سوکھی گزارا ہوتا تھا. مہمان کو لے کے جا رہے ہیں، بیوی سے کہنے لگے بشری، خوش ہو جا، آج دنیا میں تجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا، تیرے گھر میں محمد کے مہمان آئے. بیوی خوش ہو گئی اور ساتھ آہستہ سے سیر پر ہو کر کہتی ہے گھر میں تو آج کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تھوڑی سی خوراک ان دو بچوں کی پڑی تھی، میں نے تو وہ بھی سائڈ پہ چھپا کے رکھی ہے، ان کو تھپکیاں دے کر سلا رہی ہوں کہ اگر سو گئے تو رات تو گزر جائے گی، دن مشکل سے گزرتا ہے بھوک کے ساتھ، صبح یہ کھانا ان بچوں کو دے دو گی، ان کا دن بیت جائے گا. فرمانے لگے صحابی اپنی بیوی سے، خوشی کا ایک ماحول ہے، 90 مصریان، بچوں کو سلا دو، تھپکیاں دو، سو جائیں، اور وہی بچوں والی خوراک وہ لا کر مہمان کے سامنے رکھ دو. بیوی کہتی ہے کھانا تو بہت تھوڑا ہے، اگر تم بھی ساتھ بیٹھے، جو کہ آداب ضیافت میں سے ہے، تم بھی ساتھ بیٹھے تو کھانا اتنا نہیں ہے وہ کھا سکے. کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، خود بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں. فرماتے وہ کھانا اٹھا کے لے آؤ،
ہمارے سامنے رکھ دو، جب کھانا شروع کرے تو چراغ کو صحیح کرنے کے انداز سے بجھا دیں۔ میں مہمان کے ہاتھوں کو احساس دلاتا رہوں گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، لیکن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، وہ مہمان کھا لے گا کھانا، وہ بھوکا نہ رہے۔ مہمان کو کھانا کھلایا، رات سلا دیا اس کو، پوری رات میاں بیوی بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدلتے رہے، سو نہیں سکے۔ صبح نماز کے لیے اٹھے، بیوی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، مہمان کو ساتھ لے کے مسجد کی طرف گئے۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں کھڑے، اللہ کے رسول پر اللہ نے وحی کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے نبی پر وحی آئی، ان کی صحابی کی عظمت کو اللہ نے قرآن بنا کے اتارا۔ خود غرض نہیں ہے، مفاد پرست نہیں ہے، مطلب پرست نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ رات ساری بھوک میں گزاری، اپنی ذات پر اس کو ترجیح دے دی۔ جب اللہ کے نبی کے پاس مسجد میں آئے، اللہ کے پیغمبر استقبال کرتے ہیں، فرماتے ہیں نازل فیک القرآن، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری عظمت پر تیرے رب نے آج قرآن اتار دیا۔ کون سی چیزیں ہیں جو بھائیوں کو جدا کرتی ہیں، رشتوں کو توڑ دیتی ہیں، قدم سے قدم ملا کر ایک ہی سب میں کھڑے ہونے والوں کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں؟ یہ خود غرضی، اپنے ذات کا سٹیٹس، اپنے ذات کی من مانیاں، اپنی انا پر جینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو تلقین کی، صحابی کے عمل سے قرآن اترا۔ خود غرض نہیں بننا، دوسروں کو ترجیح دینی ہے، اپنے معاملات پہ صبر کر لینا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ بڑا عجیب، والا من صبر وغفر فإن ذلك من عزم الامور۔ یہ ہمارے معاملات کس نہج پہ جا رہے ہیں، ہم نے کبھی اس پہ غور کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل دوزخ میں سے میں 5 شخص کو کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا 5 ایسے شخص ہیں جو جہنمی ہیں، اہل النار میں سے۔ میں اور آپ اس میں غور کریں، ہم بچائیں اپنے آپ کو۔ اے اہل ایمان، واتقوا النار، اس جہنم کی دہتی آگ سے ڈر جاؤ۔ اس پہ غور کیا کبھی ہم نے؟ فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو دنیا میں جیتا ہے، نہ دنیا کا شعور ہے نہ آخرت کا شعور ہے، نہ اچھا کھانے کی فکر، نہ اچھا پہننے کی فکر، نہ معاشرے میں اچھا جینے کی فکر، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ مسجد کا احساس، نہ کسی قسم کا خیر اور آخرت کی فکر۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں حافظ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی۔ اسی شکارپور گیٹ کی مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے اور بڑے درد سے کہنے لگے مجھے بڑا ترس آتا ہے ان پکی باس، یہ جو جھونپڑے لگا کر مختلف سرکاری گراؤنڈز اور خالی جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، نہ گرمی سے بچت ہے، نہ سردی سے بچت ہے، نہ کھانا اتنا اچھا ہے، مانگ کے لوگوں کے دروازوں پر ذلیل و خوار ہو کر مانگ رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ نہ اللہ کا شعور، نہ اسلام کا شعور، نہ دین کا شعور، نہ دنیا ہی اچھی رہی نہ ہی آخرت اچھی رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے اشخاص کے بارے میں یہ جہنمی شخص ہے۔ فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جو چور ہے، بس کسی کے مال پہ نظر پڑی، حقیر سے مال ہو یا کسی قیمتی مال ہو، اس کو موقع ملنا چاہیے، اس کی آنکھ دائیں بائیں ہو، اس کی گرفت کمزور ہو،
اس کی نظر پڑی نہیں، مال اٹھایا نہیں، فرمایا اس شخص کو میں جہنمی شخص دیکھ رہا ہوں۔ تیسرا فرمایا فراڈیا شخص، دھوکے باز، جو لوگوں کو بیوقوف بنانا، ان کی جیبوں سے فرار سے پیسے نکالنا، اور پھر خوشی سے کیسے کہتے ہیں بھائیو یہ مسلمان ہیں، ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں؟ پھر کہیں گے اسے مل کے بڑا سیانا بندہ سی کہ میں چونا لایا ہے انہوں، خوش ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، چیز دیتے ہیں اپنے نہیں ہوتی، حقیقت کچھ اور ہے، بتا کچھ رہے ہیں، دے کچھ رہے ہیں، ہے کچھ اور۔ فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا، آج کتنی لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے، موبائل سے پیسے نکالنا، بینک کے اکاؤنٹ سے نکالنا، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، ان کے کریڈٹ کارڈ جو ان کے پاس ہے یا ان کے وہ اپنا اے ٹی ایم مشینوں کے کارڈ ہیں ان کے نمبر لے کر اسی کام میں مگن رہتے۔ مجھے یاد ہے 2015 میں اپنے مصر کے ساتھ حج پر تھا، تو رات کو خواتین کے کمرے، ہم 3-4 دوست تھے، خواتین کے ساتھ تھی، علیحدہ کمرہ تھا، مردوں کا علیحدہ تھا۔ میری مسجد نے دروازہ ناک کیا، سوئے اٹھے، میں باہر ہے، خیر ہے، اور وہ بیچاری بڑی خوش کھڑی ہے کہ 2.5 لاکھ ریال میرے انعام نکلا ہے، یہ مجھے میسج آیا پڑا ہے۔ میں سمجھانے لگا تو وہ، میں اکثر اسے کہتا ہوں وہ شیخ فیملی سے ہیں، مالی معاملات میں جہاں مفاد ہو وہاں ان سمجھ آسانی سے نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ فراڈ ہے، تو مجھ سے ناراض ہو گئے، یہ سعودی ہے، ان کی اپنی جگہ بات درست تھی، یہ حرمین ہیں، یہاں نہیں فراڈ ہوتا پاکستان والا، لیکن وہاں بھی تو پاکستانی موجود ہیں اور بھی لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے جن جہنمی شخصوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے تیسرا یہ فراڈ مارنے والا ہے۔ فرمایا چوتھا شخص جھوٹا اور بخیل۔ میرے بھائیو یہاں پر میں ایک بات اپنے آپ سے اور آپ سے بھی کہتا ہوں، کوئی ہمارے پاس شخص آ جاتا ہے، وہ ہم سے کہتے ہیں یار مجھے کچھ پیسے قرض چاہیے، آپ کہہ دیں بھی نہیں میں نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نہ دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کل کو واپس نہیں کرے گا، نہیں دے گا، یہ اس کی عادت ہے، مزاج ہے، ایسا کرتا ہے، لیکن آپ یہ کہنا شروع کر دیں آج کل حالات بڑے خراب ہیں جی، ریکوریاں نہیں ہو رہی، کاروبار منڈے پڑے ہوئے ہیں، فلاں ایسا ہے۔ آپ نے کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ ہم سچ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ قول سدید ہے ہمارا جو اللہ نے کہا ہے قولوا قولا سدیدا۔ ہاں آپ دیکھتے ہیں ضرورت مند ہے، واقعی پریشان حال ہے، آپ اسے نہ دے قرض، اس کی ڈیمانڈ سے ہٹ کے کچھ پیسے اس کو آپ اگر دینا چاہیں اللہ کی رضا کے لیے، اسے کہیں بھائی میں نے واپس نہیں لوں گا، اللہ آپ کی پریشانی دور کرے، یہ ایک چھوٹا سا میری طرف سے بھی ہے، خاموشی اس کو دے دیں، نہ اسے ذلیل کریں، نہ اسے طعن و تشنیع کریں، نہ اس کے بارے میں پراپیگنڈا کریں۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے بندے نے مانگا، ان کا یار نہیں ہے آج حالات اچھے نہیں ہیں، اٹھے گیا، پھر ہم نے فوراً ساتھ والے سے کہا او بھائی یہ عادی مجرم ہے، ایسے اس کی عادت بنی ہوئی ہے، اس وقت تم کچھ کہہ رہے تھے، اب تم کچھ کہہ رہے ہو۔ بخیل ہے، جھوٹا ہے، ایک ضرورت مند ہے، واقعی ضرورت مند ہے، آیا ہے آپ کے پاس، آپ اس سے تعامل بھی نہیں کر رہے، بخیلی بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور بھائی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، گھر دی نہیں پوری ہوتی، اور آپ اس بندے کے ساتھ معمولی سے تعامل کے لیے اپنے پورے اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کر رہے ہوتے۔ ویسے میں نے چوتھا شخص دیکھا ہے جو جھوٹا ہے اور بخیل ہے۔ فرمایا پانچواں شخص، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، میں نے چند ہی دن پہلے ایک شادی پر، بڑے ایک وی آئی پی ٹائپ شادی پر وہ لوگ موجود تھے، نوجوان سے تھے، سیاسی ورکر بھی، معاملات بھی، اور اتنی ننگی بہنوں کی ماں کی اسے کو
ہنستے مسکراتے دونوں گالی نکال رہے تھے. میں نے ان کو روک کے یہ بتایا کہ یہ تمہاری خوشی نہیں ہے، یہ رسول اللہ سے فرمایا قرب قیامت میں دو دوست ملیں گے، گالیاں دیں گے، غیرت کسی کو بھی نہیں آئے گی. پانچواں یہ شخص، یہ جہنم میں جانے والے 5 افراد رسول اللہ سے بیان کی. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں. جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، جھوٹے پروپیگنڈے سے بچیں، فضول گفتگو سے بچیں، جھوٹے لطیفہ بازی سے بچیں. اگر غلطی ہوتی ہے فوراً توبہ کریں. آخری بات، اللہ کی قسم ہے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو میرے رب کی عظیم الشان رحمت پر نہیں ٹھہرتے. جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، اللہ ہمارے نہیں سنتا. اسے پنجتن پاک کا واسطہ دو، نبیوں کا واسطہ دو، اولیاء کے واسطے دو. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں یہ حدیث پڑھ کے عجیب اللہ کی عظمتوں پر میرا دل سب نے ایسے جیسے بندہ کا آپ دیدہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قرآن پاک میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدم کے بیٹے کا زبان سے کوئی لفظ نکل نہیں پاتا کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نگران فوری طور پہ اس کو اپنے ریکارڈ میں لے آتے ہیں. اس نے کہا کیا ہے، بات کیا کی ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 2 جو فرشتے ہیں، عن الجمان وعن الشمال عظیم، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. جو دائیں اور بائیں مقرر کردہ فرشتے، ریکارڈ مینٹین کرنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کوئی زبان سے کوئی گناہ، کوئی بےہودہ، کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے گناہ کو لکھنے کے لیے اللہ کا فرشتہ 6 مرتبہ قلم اٹھاتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے. شاید یہ بندہ توبہ کر لے، شاید یہ اللہ کے سامنے اپنے سے کہی ہوئی زبان کے قول کے عمل سے پیچھے ہٹ جائے کہ اللہ بس غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے تاکہ مجھے لکھنا ہی نہ پڑے. 7ویں مرتبہ جا کر یہ قلم اٹھا کر لکھتا ہے. جب بندہ اپنی اس کوتاہی، گناہ، زبان، غلطی پر اللہ سے کوئی استغفار نہیں کرتا، اپنے اس بات سے ہٹتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا، اس وقت یہ فرشتہ 7ویں مرتبہ لکھتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کی سرشت میں تخلیق میں نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں اپنی ذات کا مدخل رکھیں. ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم ان کو ان کا رب دیتا ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہے. اگر میرا بندہ، یہ آدم کا بیٹا، کوئی خطا، بد زبانی، گالی، جھوٹ کوئی بات کر لیتا ہے، لکھنے سے پہلے رک جاؤ. 6 مرتبہ یہ اپنے قلم کو اٹھا کے رکھتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے. جب وہ نہیں اپنی حرکت سے باز آتا، ڈٹا کھڑا ہے سرکش اور باغی، پھر اللہ کے نہیں فرماتے 7ویں مرتبہ پھر وہ اسے گناہ کو لکھتا ہے. میرے بھائیوں، اتنا الرحمن الرحیم ذات ہے، اتنا اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. خطائیں ہوتی ہیں ہم سے، ہماری خطا میں اتنی تیزی نہیں جتنی اس کی رحمت اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کی مغفرت کے اندر اور رحمت دینے میں اور معاف کرنے میں تیزی ہے. ہم رجوع تو کریں اس کی طرف. میری آج گزارش ہے اپنے آپ سے سب سے پہلے اور آپ بھائیوں سے کہ اس توحید و سنت کا عقیدہ جو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس نعمت کی بقا کی خاطر اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نصیحت پر جو اس زبان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، جس کی میں نے کچھ مختصر سی اپنے فہم کے مطابق گفتگو کی ہے، اس میں اور آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو، یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے. فرمایا میں نے 5 شخص دیکھے ہیں جو جہنمی شخص.
اللہ مجھے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے. وما علینا.